تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے 100 واقعات کے سیریز میں آج تیسرا واقعہ عثمان بن طلحہ کے ساتھ ہے، جو بعد میں مشرب اسلام ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی ہے، اور یہ واقعہ تو تقریباً سیرت کی تمام کتابوں اور تفسیروں میں ہے، لیکن اس وقت میرے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن موجود ہے۔ اس کی دوسری جلد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 58 کی تفسیر میں انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں کہ بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا، کعبہ کی خدمت کرنا اسلام سے پہلے بہت بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور خانہ کعبہ کی خدمت جو لوگ کرتے تھے وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز مانے جاتے تھے، اور بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم تھی، اور مختلف خدمتوں کے لیے اس زمانے میں مختلف نام مقرر کیے گئے تھے۔ مثلا مفتی صاحب نے لکھا کہ ایام حج میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذمے تھی۔ اس کو سقایا کہتے تھے۔ اس کی بعض خدمتیں آپ کے چچا ابو طالب صاحب کی ذمے تھی۔ اسی طرح اس کی ایک خدمت بیت اللہ شریف کی کنجی، اس کی چابی اپنے ساتھ رکھنا، اور اس کی چابی اپنے ساتھ رکھنا اور مقرر وقتوں پر اور مقرر تاریخوں پر مقرر ایام میں اس کو کھولنا، یہ خدمت جس شخص کے متعلق تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا۔ ایک تو ذو النورین ہے، خلیفہ راشد جو خلیفہ ثالث ہے، ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ ایک ہمارے نبی کے دوست بچپن کے، ان کا نام عثمان بن مظعون ہے۔ لیکن یہ جن کے ذمے خانہ کعبہ کی چابی کی خدمت تھی اور اس کو مقرر ایام میں کھولنا بند کرنا یہ خدمت تھی، تو ان صحابی، ان کا نام عثمان بن طلحہ ہے جو بعد میں صحابی تھے۔ تو یہ واقعہ خود انہوں نے بیان کیا، عثمان بن طلحہ نے، جس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فضا میں نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ اس میں داخل ہوتے، اس میں داخل ہونے کی سعادت وہ لوگ حاصل کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے، جب اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے ایک دن جب عثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور لوگ اس میں داخل ہونے لگے، تو ہمارے نبی جن کے عظیم اخلاق کی واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ تو اس وقت جب عثمان بن طلحہ ابھی مشرب اسلام نہیں ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا کہ بھئی آپ کو ہم اندر داخل نہیں کر سکتے، آپ نہیں جا سکتے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو ان کو روکا۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ انتہائی تلخ کلامی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت فرمائی، انتہائی ترشی دکھائی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری اور برداشت کے ساتھ، جو آپ کے اخلاق کا ایک عظیم وصف تھا، عثمان بن طلحہ کو برداشت کیا، لیکن پھر عظیم جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان، شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کی یہ چابی، بیت اللہ کی کنجی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے۔
اور ایک کتاب میں نے یہ جملہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان، ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے قبضے میں ہوگی، اور اس دن مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں خانہ کعبہ کی یہ چابی اس کے سپرد کروں، یہ میری مرضی ہوگی۔ اس بات پر بھی عثمان بن طلحہ نے بڑا وہ سخت جواب دیا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے، اور ایک کتاب میں یہ ترجمہ لکھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دن قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عثمان بن طلحہ سے کہ نہیں، جس دن یہ ہوگا اس دن تو قریش عزت والے ہو جائیں گے اور قریش آباد ہو جائیں گے۔ اب یہ واقعہ ہے، اور یہ بدتمیزی، اور یہ اس وقت لوگ بھی بہت زیادہ موجود تھے، اس لیے کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا بیت اللہ شریف کا تو بہت سارے لوگ آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کا کلام، دل سے نہیں نکلتے یہ باتیں کسی کے۔ زمانے گزر گئے، اللہ کے نبی نے پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، پھر 8 سال مدینہ میں گزرے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت اللہ شریف فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہتے تھے تو آپ نے عثمان بن طلحہ کے پاس آدمی بھیجا۔ مختلف روایات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور بعض کتابوں میں ہے عثمان بن طلحہ سے کھولا اور داخل ہو گئے اندر۔ اور جب باہر آئے خانہ کعبہ کے، تو جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا معافی کا جذبہ تھا ہمارے نبی کا، کیا برداشت تھی، کیا حوصلہ تھا۔ اگر اللہ اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب فرما دے تو ہم آسمان کی طرح اس دنیا میں روشن ہو جائیں گے، ایسے اخلاق ہمارے ہو جائیں گے۔ آپ نے انہی عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اب آپ دیکھیں، یہ الگ بات کہ اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے انہی عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے ادھر معارف القرآن میں، یہ میرے ساتھ ہے معارف القرآن، کہ آپ نے انہی عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے وہی چابی اسی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اللہ اکبر! ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے، کیا کیا بے عزتی کرتے، اپنی بے عزتی کا بہانہ بنا کر بہت زیادہ کرتے، اور اگر اللہ کے نبی اس کی سزا دیتے تو حق بنتا تھا۔ آپ نے نہ صرف معاف فرمایا، معاف کرنا بھی بہت بڑی بات تھی، آپ نے معاف بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی اسی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ کنجی ہمیں دے، اللہ کے نبی نے ان کو نہ دی۔ اللہ کے نبی نے اسی عثمان بن طلحہ کو کنجی واپس کر دی اور کہا یہ لو، تمہارے خاندان کے پاس تا قیامت رہے گی۔ اور یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ عثمان بن طلحہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا کیفیت اس وقت ہوگی، خوشی کی کیفیت۔ میں تو کہتا ہوں کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی یہ بلند اخلاق دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہو۔ عظیم اخلاق تھے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے اللہ کے نبی کے اخلاق۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگے، یہ اعزاز پا کر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا
کیوں عثمان، جو بات میں نے تم سے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں اب مجھے وہ بات یاد آئی جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا۔ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، ان کے بہت بڑے فضائل بھی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ لیکن آپ غور کریں، میں نے تو صرف آپ کو پڑھ کر سنایا، باقی اس کا اثر محسوس کرنے سے ہی دل میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی معاف فرما دیا کرتے تھے، ہماری طرح چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں لے کر اور پھر انتقام کے منصوبے بنانا، کسی سے بدلہ لینا، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں تھے۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کے اخلاق عطا فرمائیں اور یہ فضل ہم پہ فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔